السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رائیونڈ تبلیغی پرانوں کا جوڑ ہو چکا ہے اور اس کے بعد عالمی شورا کا تفصیلی مشورہ ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے رائیونڈ پرانوں کے جوڑ کی کارگزاری بھی سنائی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو مشورے میں طے ہوا ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آخر تک ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ سب چیزیں پتہ چل جائے گی۔ زیر غور امور مشورہ 25 فروری 2024 بروز اتوار۔ رائیونڈ میں پرانوں کا جوڑ 21 تا 25 فروری 2024۔ احوال اور تاثرات۔ بحمدہ تعالی شورا کے احباب اور شعبوں میں کام کرنے والی جماعتوں کے احباب 17 فروری قبل عصر تشریف لے آئے۔ عصر سے پہلے مشورہ ہوا، عصر اور مغرب کے بعد بیانات ہوئے۔ 18 فروری بعد ظہر خدمت کے فضائل سنا کر مجمع کو مرکزی شعبوں میں بھیج دیا گیا۔ جوڑ کے دوران کارگزاری میں شہر و مضافات کی مساجد میں کام، منگل اور ہفتہ وار مشورے اور مراکز کی کارگزاری سنی گئی۔ اعمال دعوت کو مطلوبہ صفات کے ساتھ کرنے کے مذاکرے ہوئے۔ آپس کے جوڑ، اجتماعیت، محنت صحیح نہج پر ہو اور مشورے سے چلنے کی اہمیت بیان ہوئی۔ مسجد وار کام بڑھانے کی ترغیب دی گئی۔ احباب نے عزائم کیے۔ مجمع تقریباً 2.5 لاکھ کا تھا، خوب متوجہ تھا، اجتماعی اعمال میں جڑنے کا اہتمام رہا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کیا جائے۔ اس کی محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شکر گزاری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرتے۔ شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور اطاعت سے ہدایت بڑھتی ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت والی مبارک محنت میں لگایا ہے اور آگے بڑھایا ہے، اور سارے عالم میں کام کے ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو ہر حال میں کیا جائے۔ حالات آئیں گے، مشورے سے چلتے رہیں گے تو انعامات کا اور ہدایت کا وعدہ ہے۔ یہ کام کرنے والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ دعوت اللہ کو عام کرنا ہے، عبادات اور اخلاق کو اچھا بنانا ہے، ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور قربانیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے راستے کی نقل و حرکت اور مسجد وار کام کو بڑھانے کے لیے خوب محنت کرنی ہے۔ بیرون ملک سال 7 مہینے اور کم و بیش اوقات کی جماعتیں۔ اللہ رب العزت کے راستے میں نکل کر ایمان و یقین کی دعوت دینا، تعلیم کے حلقے لگانا، ذکر و عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی فضا بنانا، ان اعمال کو زندہ کرنے کے لیے ہر مسجد میں جماعت بنانا اور سارے اعمال ان سے اپنے سامنے کروانا اور اللہ رب العزت کے راستے کی نقل و حرکت پر تیار کرنا۔ اس مقصد کے لیے 7 ماہ سال کی جماعتیں تیار فرمائی جائیں، جن میں ایسے احباب ہوں جو مسجد وار کام کا اہتمام 1 سال سے کر رہے ہوں۔ ابتدائی چلہ میں جماعتوں کی نصرت کا اہتمام ہو۔ ایسے احباب بھیجے جائیں جو جماعت کی صحیح ترتیب پر کام کرنے میں معاون ہوں، حسب ضرورت مناسب ترغیب دے سکیں۔ نمبر 3، اجتماعات اور جوڑوں میں شرکت کے لیے جماعتوں کی تشکیل۔ یہ پوری دنیا کے اندر اجتماعات ہیں، اس کی پوسٹ آپ سے شیئر بھی کی تھی۔ یہ گیانا کے اندر اجتماع ہے 26 تا 28 اپریل، اور ایک جنوبی امریکہ کے اندر اجتماع ہے 3 تا 5 مئی۔ نائجیریا میں اپریل کے مہینے میں، نیپال میں بھی اپریل کے مہینے میں ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں جوڑ ہے 29 سے 30 اپریل، اور کینیا میں اجتماع ہے 3 سے 5 مئی تک۔ جاپان میں جوڑ ہے 3 سے 5 مئی تک۔ فلپائن میں جوڑ ہے 25 سے 29 مئی تک، اور ملیشیا کے اندر اجتماع ہے 30 مئی سے 1 جون تک۔ نیوزی لینڈ کے اندر اجتماع ہے 1، 2، 3 جون۔ فجی کے اندر اجتماع ہے 3، 4، 5 جون۔ سڈنی کے اندر جوڑ ہے 6 تا 10، اور ملبرن جنوبی امریکہ، اس میں اجتماع ہے 11، 12، 13، اور پرت میں اجتماع ہے 14، 15، 16۔ سیرالون میں جوڑ ہے 28 تا 30 جون۔ انگلستان میں جوڑ ہے، یعنی انگلینڈ میں جوڑ ہے سفر، یہ 28 جون تا 4 جولائی۔ یورپ کے اندر 5 تا 14 جولائی۔ یہ یورپ کے 3-4 ممالک میں جوڑ بھی ہے، کچھ اجتماعات ہیں۔ کینیڈا میں 15 تا 22، امریکہ میں 23 جولائی تا 4 اگست۔ تینوں حلقوں سے ماشاءاللہ فعال اور مناسب نفرین پر مشتمل جماعتیں تشریف لائیں۔ البتہ مانسیرا سے آمدہ نصرت جماعت میں تعلیم اور زبانوں کے اعتبار سے کمی تھی۔ ماہ جنوری میں جماعتوں کی اندرون بیرون سے آمد و رفت بہت تھی اور سردی بھی سخت تھی۔ جماعتوں کو خوب سنبھالا اور مذاکرے بھی کیے۔
اور صفائی کا بھی اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ متفرقات تیمرگرہ چلہ جماعت کے ذمہ دار بھائی رضا الہی سے انتقال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مردان چلہ جماعت کی ایک عورت دوران تشکیل کوئٹہ میں انتقال فرما گئی۔ راولپنڈی میں آمدہ جماعت 29 جنوری میں ایک بھائی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے مشورے سے واپس تشریف لے گئے۔ افغانستان سے عمرہ کی جماعت بغیر ویزا اور بغیر تفقد ماہانہ مشورے تشریف لائی۔ کراچی چلہ جماعت آمدہ 4 جنوری کے ایک بھائی جائے تشکیل سے بغیر مشورہ واپس چلے گئے۔ ایک بھائی کویت گجرانوالہ سے تشریف لائے، ماں اہلیہ اور 15 سال بیٹے کے ساتھ اوقات لگانے کی اجازت نہ ملنے پر واپس تشریف لے گئے۔ اندرون ملک سال کی جماعتیں دعوت اللہ والے مبارک عمل کے لیے پیدل چلنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس نقل و حرکت سے دعوت والے کام کی عمومی فضا بنتی ہے، خاص طور پر جن علاقوں میں یعنی بستیوں میں عمومی جماعتیں نہیں پہنچ سکتی، وہاں جا کر بستی بستی پھر کر ہر ایک مسلمان سے ملاقات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک کام کے لیے تیار کرنا، نیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نقد جماعتیں نکالنا، مساجد میں جماعتیں بنانا، اپنے سامنے اعمال دعوت شروع کروانا، یہ بڑا مبارک سفر ہے۔ اس کے اثرات سارے عالم پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس لیے اندرون سال کی زیادہ سے زیادہ جماعتیں تیار فرمائی جائیں۔ سال کی جماعتوں کا تفقد مضبوط ہو، عمر اور صحت کو دیکھ لیا جائے، پختہ عمر اور جوان ملے جلے ہوں، 3-4 احباب اردو کتاب پڑھ سکتے ہوں۔ سال شروع کرنے سے پہلے اکٹھا سے روزہ لگ جائے تو بہتر ہے۔ جو ساتھی اپنا سامان اٹھا کر پیدل سفر نہ کر سکیں، انہیں اور بیمار احباب کو اندرون سال کی جماعتوں میں نہ جوڑا جائے۔ اندرون سال جماعتوں کے جوڑ میں علاقے کے ذمہ دار احباب اور سابقہ جوڑ کے بعد جن بستیوں میں جماعت نے کام کیا اور آئندہ جن بستیوں میں جانا ہے وہاں کے احباب شرکت فرمائے۔ پورے علاقے میں جوڑ کی آواز لگانا اور بڑا مجمع اکٹھا کرنا اور اجتماعی کھانے کا انتظام کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ 3 چلہ کی مسجد وار جماعتیں ہر مسلمان کو دین کی محنت سیکھنے اور اس کو اپنا کام بنانے کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ ہر مسلمان کی صلاحیت دین پھیلانے کے لیے استعمال ہو اور ہر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والوں کا گھر بن جائے۔ اس کے لیے فی گھر ایک آدمی اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے نکالا جائے۔ اس پر آنے کے لیے شہروں، قصبات، دیہات کے ہر مسجد والے ہر گشت سے 3 چلہ کی جماعت اپنے محلے سے تیار کرنے کی روزانہ محنت کریں، اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھیں اور دعائیں مانگیں۔ مراکز میں 3 چلہ کی جماعتوں کو ترغیب دے کر رائے سے دیے گئے رخوں پر تیار کیا جائے اور ہدایات میں عزم کرایا جائے کہ راستے کی ابتدائی تشکیل اور دوسری تشکیل میں ہر مسجد سے 3 چلہ کی نقد جماعت نکالنے کی بھرپور محنت کریں گے۔ رائیونڈ مرکز کے قیام کے دوران جماعتوں کے ذمہ دار احباب اپنے سب ساتھیوں کی جوڑیاں بنا کر اختلاط کریں تاکہ سارا مجمع اجتماعی اعمال میں جڑے اور انفرادی اوقات میں دعوت کا ماحول بنائے۔ آمدہ جماعتوں کی بھرپور نصرت کی جائے تاکہ ہر مسجد سے 3 چلہ کی نقد جماعتیں نکلیں اور مسجد وار کام بڑھے۔ نشہ کرنے والے افراد کو جماعتوں میں ہرگز نہ جوڑا جائے۔ مقام پر جماعتوں کو روانہ کرتے وقت دیکھ لیا جائے کہ ہر ساتھی کے پاس اصل شناختی کارڈ یا اس کا اصل ٹوکن یا اصل بے فارم ضرور ہو، ورنہ رائیونڈ سے تشکیل نہیں ہوگی۔ کوشش کی جائے کہ ایک جماعت میں 3 سے زیادہ 4 ماہ لگائے ہوئے احباب نہ جوڑے جائیں۔ ماہ مستورات جماعتوں چلہ اور 15 یوم کے لیے رائیونڈ آمد۔ 15 یوم چلہ کی جماعتوں کے ہر ماہ آمدہ کی تاریخیں 4، 9، 14، 19، 24، 29 یہ مستورات کی جماعتوں کی تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں آیا کریں۔ قدیمات جماعتوں کی آمد کی وجہ سے 19 مارچ کو چلہ جماعتیں جبکہ 14 اور 24 اپریل کو چلہ 15 یوم جماعتیں نہ آئیں۔ ماہ جنوری میں کام کر کے آنے والی جماعتوں کے احوال منسلک ہیں۔ ماہ مارچ میں استقبال اور نصرت کی جماعتیں حلقہ نمبر 10، 12، 16 یعنی ڈیرہ اسماعیل خان بنو کو ہاٹ سے تشریف لائیں گی انشاءاللہ۔ جماعتوں کی رائیونڈ آمد کی اجازت ماہانہ مشورے سے ہی لی جائے، مجبوری ہو تو آنے سے 4-5 یوم پہلے رائیونڈ مشورے سے اجازت لی جائے۔ حج کے عنوان پر جماعتیں تیار فرمائی جائیں، 6 نفرین ہوں، بیرون سفر اور حج کیا ہو۔ ماہ مستورات بیرون مہمانوں کی جماعتوں کو رائیونڈ سے لے جانے اور واپس پہنچانے کے لیے سلام کا اہتمام کیا جائے۔ پرانے نفرین پر مشتمل جماعتوں کی رائیونڈ آمد 24 تا 28 اپریل
ان جماعتوں میں صرف ایسے نفرین تشریف لائیں جن کا مع مستورات جماعتوں میں بیرون سفر ہو چکا ہے، گزشتہ 3 سالوں میں عمومی چلہ 15 یوم لگا چکے ہوں، البتہ جن کا 3 ماہ بیرون سفر 22 یا 23 میں ہوا ان کے لیے یہ شرط نہیں، مستورات پختہ عمر ہوں، مقام پر ذمہ داری سے کام کر رہی ہوں۔ ماہانہ شورا کے احباب قوائف پورے نہ ہونے کی صورت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ 5 یوم کے لیے رائے بہانہ مشورے کی اجازت سے آ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا ہونا اصل ہے، انتہائی مجبوری کی صورت میں جن کے خاوند فوت ہو چکے ہوں یا معذور ہوں، ایسی مستورات ایسے محرم کے ساتھ آ سکتی ہیں کہ جن کے قوائف پورے ہوں، تاہم ایسی صورت میں صرف والدہ، ہمشیرہ یا بیٹی آ سکتی ہے۔ جماعت میں صرف ایک مرد کے ساتھ 2 مستورات ہو سکتی ہے، اور جماعت میں صرف ایک غیر اہلیہ ہو، ضعیف، دائمی مریض اور معذور مرد اور مستورات کو ان جماعتوں میں نہ جوڑا جائے۔ جماعتوں میں جوان اور پختہ عمر ملے جلے نفرین ہوں، 8 کے علاقہ وار جماعتیں بنانے کی کوشش کی جائے۔ بہتر ہوگا کہ مراکز کے مشورے والے اور مستورات کے کام سے متعلق چند احباب ان جماعتوں میں جڑ کر 5 یوم کے لیے تشریف لائیں، بصورت دیگر صرف 20 مراکز سے 5 مرد احباب تشریف لائیں۔ ان دنوں میں عام جماعتوں کو نہ بلایا جائے اور نہ ہی ان جماعتوں کے علاوہ اور مستورات کو شرکت کی دعوت دی جائے۔ یہ ان جماعتوں کی آمد کے موقع پر درج ذیل عمر رسیدہ سنجیدہ پرانی مستورات کا تشریف لانا مفید ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 1 اہلیہ گلزار احمد، نمبر 2 اہلیہ انعام الحق، نمبر 3 اہلیہ مولانا احمد بٹلہ صاحب۔ ان تینوں مستورات کے علاوہ کوئی مستورہ تشریف نہ لائیں۔ حلقوں کے ذمہ دار احباب قوائف کے پرچے مکمل کر کے مارچ کے مشورے میں لے آئیں تو عنایت ہوگی۔ حجاز مقدس میں کام۔ حج کے عنوان پر جماعتیں تیار فرمائی جائیں، 10-12 احباب ہوں، بیرون سفر اور حج کیا ہو۔ عمرہ کے عنوان پر صرف زائرین میں کام کے لیے 10-12 احباب پر مشتمل جماعتیں تیار فرمائی جائیں۔ مساجد اور گھروں میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کرائی جائے۔ علاقائی اجتماعات۔ اسلام آباد اجتماع 4-5 مئی، بیرون سال 7 ماہ کی 45، اندرون سال کی 30، 3 چلہ کی 2500 جماعتیں دیں گے۔ 2000 مساجد اور 100% گھروں کو اعمال دعوت سے آباد کرنے اور پورے علاقے کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اجتماع کی محنت والی جماعتیں 26 مارچ رائے تشریف لائیں گی انشاءاللہ۔ ہر حلقے سے 2 جماعتیں ہوں۔ محنت والی جماعتوں میں علماء کرام، خواص، تعلیمی اداروں میں کام کی مناسبت والے احباب ہوں، پرانے نئے نصف ہوں، تعداد 12 سے زیادہ نہ ہو۔ رائے میں حلقوں کے سروزہ جوڑ۔ گجرانوالوں کا جوڑ ہے رائے کے اندر 17، 18، 19 مئی کو، یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کے دن۔ اس کے بعد سرگودے والوں کا ہے 24، 25، 26 کو۔ سندھ کا ہے 10، 11، 12 ستمبر۔ بنو 13، 14، 15 ستمبر۔ بہاولپور 20، 21، 22 ستمبر۔ یہ وہ حلقے ہیں کہ جن کا ان سال اجتماع نہیں ہوگا، ان کا رائے کے اندر 3 دن کا جوڑ ہوگا، یہ وہ حلقے ہیں۔ مانسیرا 24، 25، 26 ستمبر۔ راولپنڈی 27، 28، 29۔ مردان 1، 2، 3 اکتوبر۔ یہ راولپنڈی اور مردان والوں کا میدان میں ہوگا، باقی سب کا یہاں پر رائے مرکز کے اندر ہوگا۔ کوہاٹ جوڑ 8، 9، 10 اکتوبر۔ دیر 11، 12، 13، 14۔ یہ مقامی کام کے بارے میں جو مشورہ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو اور ہر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والوں کا گھر بن جائے۔ اس کے لیے محلے کے ہر فرد سے ملاقات کر کے اور فضائل سنا کر روزانہ مسجد کے لیے وقت لیا جائے اور مشورے سے سب تقاضوں پر روزانہ محنت کی ترتیب بنائی جائے۔ 20 مراکز سے 3 چلے لگائے ہوئے 10-10 احباب کی جماعتیں بنا کر ذمہ دار مقرر کر کے پرچہ دے کر رائے کے شعبوں میں خدمت کے لیے روانہ کیا جائے۔ اصل شناختی کارڈ ساتھ ہو۔ ان کا وقت آئندہ ماہ کی 6 تاریخ تک ہوگا۔ یہ وقت سالانہ چلہ کا علاوہ ہوگا۔ شعبہ پیرا کے لیے 20 جماعتیں، شعبہ مطبخ کے لیے 20 جماعتیں 1 ماہ کے لیے 7 مارچ کو حلقہ نمبر 7 سوات سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ نیز اس حلقے والے شعبہ اسپیکر کے لیے 2 احباب بھی دیں گے۔ حلقہ کے 2 ذمہ دار احباب بھی 1 ماہ کے لیے تشریف لائیں گے۔ یہ وقت سالانہ چلہ کے علاوہ ہوگا۔
رائیونڈ میں شعبہ ورکشاپ اور شعبہ بجلی کا کام جاننے والے احباب کو خدمت کے لیے تیار کر کے بھیج دیا جائے۔ جن ضلعوں کے رخوں کا کام باقی ہے وہ تشکیل کے احباب سے وقت لے کر 3 دن کے لیے رائیونڈ تشریف لائیں تاکہ رخ مکمل ہو سکے۔ مراکز میں کارگزاری اور واپسی گفتگو کے لیے 6 ماہ کی ترتیب پر آنے والے احباب ابتدائی 15 یوم میں سے 8 یوم کے لیے 1 اور 16 تاریخ کو رائیونڈ مرکز تشریف لائیں تاکہ مذاکروں میں شرکت ہو سکے۔ ماہ مارچ میں اسلام آباد میں ملاقاتوں کے لیے حلقہ نمبر 6 پشاور والے، جبکہ کراچی کے لیے حلقہ نمبر 3 اور 7 دیر اور سوات والے مناسب جماعتیں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ ان جماعتوں کی سفر کے اوقات کے علاوہ 8 یوم کی تشکیل ہوگی، لہٰذا اپنے رخ پر جانے سے پہلے 24 گھنٹے کے لیے رائیونڈ تشریف لائیں اور تشکیل کے اختتام پر کارگزاری لکھ کر رائیونڈ بھیج دیا جائے۔ رائیونڈ میں شعبوں میں معاونت کے لیے ہر حلقے سے 5 احباب سال کے لیے تیار کیے جائیں جن کا بیرون سفر ہو چکا ہو، عمر مناسب ہو، صحت بھی ٹھیک ہو۔ ماہ مارچ میں حلقہ نمبر 16 7 کو ہارٹ سوات سے 2 ڈاکٹر صاحبان ماں ڈسپنسر صاحبان 10 کے لیے رائیونڈ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ بارش ہو، چلہ بھی لگا ہوا ہو۔ دین کی مبارک محنت کے ہر زمانے میں بہت زیادہ قیمت ہے، مگر بعض حالات اور زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی قیمت مالک الملک کی طرف سے اور بھی بڑھا دی جاتی ہیں، خصوصاً رمضان کے مبارک مہینے میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں و برکتوں کے نازل ہونے اور اللہ رب العزت کی مددوں اور نصرتوں کو ساتھ لینے کا مہینہ ہے، لہذا اس ماہ کی ایک گھڑی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مبارک مہینہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا غیبی نظام قائم کیا جاتا ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ روزہ دار کی دعا پر آمین کہیں۔ اس مبارک مہینہ میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور نفل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ خیر کی طرف پکار اور شر سے روکنے کی آوازیں ہر طرف بلند کرائی جاتی ہیں اور تھوڑا سا متوجہ ہونے والے کو ہدایت کی نعمت عظمت سے نوازا جاتا ہے اور ایک رات ایسی عطا فرمائی جاتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مبارک ماہ میں اللہ رب العزت کی راہ کی نقل و حرکت اور صحیح اصول کو اتباع کے ساتھ محنت اور مجاہدہ، راتوں کی درد بھری دعائیں قلوب کے حق اور ہدایت کی طرف پلٹ جانے اور دین متین کے سرسبز ہو جانے کا اعلیٰ ترین اور اکمل ذریعہ ہے۔ مساجد میں نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے، اوقات کی ترتیب بنا کر اختلاط فرما دیں اور ہمت فرما کر احباب کو اللہ رب العزت کے راستے میں شوق اور حوصلہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کے ساتھ دور اور دیر کے لیے تیار فرماتے رہیں۔ جن اعمال کو اس مبارک مہینے میں شروع کر دیا جاتا ہے سارا سال ان اعمال کی توفیق ملتی رہتی ہے، اس لیے معمولات تبلیغ کو اس مبارک مہینہ میں ہر مسجد میں جاری اور ساری کرنے کی کوشش کی جائے اور مسجد وار 3 چلہ کی جماعتیں تیار کر کے اللہ کے راستے میں نکالنے کا رواج ڈالنے کی سعی یعنی کوشش کی جائے۔ دینی مدارس کی تمام طلباء کی تشکیل اپنے اپنے مراکز علاقوں سے کی جائے، سب کے پاس اصل شناختی کارڈ یا اصل ٹوکن ساتھ ہو، ہر جماعت میں 4 یا 6 طلباء اور 2-3 پرانے احباب ہوں۔ 16 سے 18 سال کے بیریش طلباء کے ساتھ ان کے والد، چچا یا بڑے بھائی کا ہونا ضروری ہے۔ 16 سال سے کم عمر والوں کو رائیونڈ نہ بھیجا جائے۔ 2-3 حفاظ کو ایک جماعت میں جوڑا جائے تاکہ آپس میں دور کر سکیں۔ بیرون کے طلباء چلہ اپنے علاقے کی جماعت کے ساتھ لگائیں اور رائیونڈ میں قیام اپنی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ مدرسے کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ویزے والے صفحہ کی نقل کے ساتھ ضرور ہو۔ ان طلباء کی تشکیل میں معاونت کے لیے 1 شوال تک کراچی سے 2 علماء کرام 15 یوم 1 ماہ کی ترتیب پر رائیونڈ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ سماعت سے معذور احباب کے 2 ترجمان 5 مارچ سے 1 ماہ کے لیے گجرانوالہ اور سرگودا سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ماہانہ مشورہ کی تاریخیں: مارچ کا جو ماہانہ مشورہ ہوگا وہ 17 اور 18 تاریخ کو ہوگا، اپریل کا 21-22 کو، مئی کا 12-13 کو، جون کا 9-10 کو، جولائی 7-8 اگست، 4-5 ستمبر، 9-8 اکتوبر، 6-7 نومبر اجتماع کی دعا کے بعد حسب ضرورت، دسمبر 9-8 ماہانہ مشورہ۔ مارچ کے مہینے میں ماہانہ مشورہ کے امور بھائی حشمت علی صاحب لاہور والے پیش فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہو
تمام حضرات کی ان محنت کو قبول فرمائے۔ پورے عالم کی فکر میں ہر وقت یہ حضرات لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے پورے عالم کے اندر پورے کا پورا دین زندہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں بھی لگنا پڑے گا، جان مال وقت ہر چیز اپنے آپ کو کھپانی پڑے گی، اس کے بعد جا کے یہ کام ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ تو اس کے لیے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ بڑوں کی طرف سے جو بھی تقاضے ملتے ہیں من وعن انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے، کوشش کریں گے، خود بھی تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں گے اور لوگوں کو بھی ان تقاضوں پر عمل کرانے کے لیے تیار کریں گے جو تقاضے ہمیں بڑوں کی طرف سے ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔